اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی موت پہلے اللہ نے پیدا کی ہے اور ان کی زندگی بعد میں پیدا ہوئی ہے۔ یہاں انسانوں کے پاس جو جوہر ہیں، کسی کے پاس حسن کا جوہر ہے، کسی کے پاس فہم کا جوہر ہے، کسی کے پاس طاقت اور قوت کا ہے، مال کا ہے، عہدے کا ہے، کسی کے پاس کثرت کا جوہر ہے۔ تو اس جہان میں جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ سارے کا سارا اس آدمی کو آزمانے کے لیے اس کو دیا گیا ہے۔ یہ آدمی یہاں پر جس راستے سے اپنی عزتوں کو سمجھتا ہے، اسی راستے سے دنیا کے اندر کتنے لوگوں کو ذلیل کیا گیا، ذلیل ہوا، ذلیل ہوتا ہوا یہ دکھایا جاتا ہے۔ اس کائنات کی چیزوں میں کسی کے لیے ابدی فیصلہ نہیں ہے کوئی۔ مال آ گیا تو اب مال سے نفع ہی ملے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ عہدہ مل گیا، اب اس سے قوت ہی ملے گی، عزت ہی ملے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ کائنات میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں دے کر ہم ان کو ذلیل کریں گے۔ بعض دفعہ فقر اس لیے دیا جاتا ہے کہ فقر سے پہلے فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں فقر دے کر عزتوں کا تاج پہنائیں گے۔ بعض دفعہ بیماری اس لیے دی جاتی ہے کہ بیماری دیں گے، یہ بیماری میں صبر کرے گا اور اس صبر پر ہم اس کو اس مرتبے پر بٹھائیں گے جس مرتبے پر یہ ساری زندگی سجدے کر کر عبادتیں کر کر نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے آتا ہے جو بیماری کے اندر کہتا ہے کہ اللہ میں اس پر صبر کروں گا اور اللہ تیری طرف سے آیا ہے یہ حال، میں اس پر وہ کہوں گا جو تو نے کہنے کا کہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، تو حدیث میں آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہاں ہمارے فیصلے پر یہ راضی ہوا، اب ہم اس کو پہلے سے اچھی صحت دیں گے، پہلے سے اچھا خون دیں گے، پہلے سے اچھی کھال دیں گے، پہلے سے اچھا گوشت دیں گے۔ اب بیماری پہلے سے زیادہ نعمتوں کو ساتھ لے کر آئی اور اب پیسہ پہلے سے زیادہ وباؤں بیماریوں کو ساتھ لے کر آیا۔ انسانی عقل اور انسانی فہم یہ موازنہ اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک ایمان کی محنت میں نہ لگے۔ ایمان آدمی کو بتاتا ہے کہ کون سی چیز اس کائنات کے اندر تجھے نفع دے گی اور کون سی چیز تجھے اس کائنات کے اندر نقصان دے گی، یہ ایمان بتائے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو جتنا آدمی چیزوں کے راستے سے، مال ملک چیزوں کے راستے سے ذلیل ہوتا ہے اور کسی راستے سے ذلیل نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے جب ہم نے دنیا کو پیدا کیا تو ہم نے اس کی بھی تقدیر لکھی اور اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کے پیچھے بھاگے گا، جو اس کے لیے اپنی ساری کوششیں کاوشیں لگائے گا، جو اس کو جمع کرنے کی کوشش کرے گا، جو اس کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کرے گا، جو اس کو جمع کرتے 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 بھاگتا بھاگتا بوڑھا ہو جائے گا، تو اللہ نے اس دنیا کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ آدمی پہلے اسی راستے سے ذلت دیکھے گا، بعد میں موت دیکھے گا۔ یہ اس دنیا کی تقدیر لکھی ہے خدا نے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ بِقَدْرٍ حَتَّى لِكُلِّ شَيْءٍ بِقَدْرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ، نکما ہونا، ناکارہ ہونا، بیوقوف ہونا،
یہ بھی اللہ کے امر سے ہے، تقدیر سے۔ چالاک ہونا، سمجھدار ہونا، فہیم ہونا، یہ بھی اللہ کے امر سے۔ یہاں کسی کے پاس کوئی چیز اپنی نہیں ہے، اپنی ہو تو چھینے نہ۔ آج صحت ہے، کل بیماری، کہاں چلی گئی صحت؟ آج مال ہے، کل فقیر، کہاں چلا گیا مال؟ تیرا تھا تو کہیں نہ جاتا، ثابت ہوا تیرا نہیں تھا، اور کل بھی تیرا نہیں ہوگا۔ پہلے والوں سے آج والے عبرت کیوں نہیں پکڑتے، اور آج والے پہلے والوں سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ طاقت بقدر ایمان حاصل ہوتی، بقدر فہم نہیں، بقدر تجربہ نہیں، بقدر ایمان حاصل ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے فقر و فاقہ کا کوئی غم نہیں، مجھے تمہارے فقر و فاقہ کا کوئی غم نہیں ہے، مجھے تو غم اس بات کا، فکر اس بات کی ہے کہ جب مال تمہارے اوپر چھا جائے گا اور تم پہلے والوں کی طرح مال میں گم ہو جاؤ گے اور بہہ جاؤ گے، اور پہلے والوں کی طرح اللہ کی ناراضگیوں سے تم جڑ نہ جاؤ گے۔ مجھے فقر و فاقہ کا غم نہیں ہے، اس لیے ساری زندگی یہ دعا مانگی، اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو غریبوں میں رکھ۔ کیوں میں اور آپ غربت سے ڈرتے ہیں؟ ادھر تو دعا ہے زندہ رکھ تو غریبوں میں، مجھے کیوں فقر ڈراتا ہے، مجھے کیوں غربت ڈراتی ہے؟ ادھر تو دعا ہے اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو غریبوں میں۔ کیونکہ ہم غربت کو عیب سمجھتے ہیں، اور غربت عیب ہوتی تو اللہ کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ ہوتی۔ آپ دنیا سے جانے لگے تو پیشاب کی حاجت تھی، آپ نے کہا کہ برتن لاؤ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف دیکھا، سارا گھر خالی تھا۔ ایک انصاری کے گھر، دوسرے انصاری، تیسرے انصاری، چوتھے انصاری کے گھر سے برتن ملا، واپس آئے تو آپ دنیا سے جا چکے تھے۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو غریبوں میں، وتوفنی مسکینا، مجھے موت دے تو غریبوں میں، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ قیامت کے دن میرا حشر ہو تو غریبوں کے ساتھ ہو۔ بدأ الاسلام غریبا، شروع زمانے میں اسلام غربت کی حالت میں زندہ ہوا، ان قریب پھر غربت کی حالت میں، ان قریب پھر غربت کی حالت میں یہ دین دوبارہ لوٹ آئے گا، غربت کی حالت میں۔ اس بادشاہ نے پوچھا تھا، ارے جس نبی نے یہ کہا ہے کہ جس نبی نے تمہارے ہاں آ کے کہا ہے میری اتباع کرو، یہ بتاؤ کہ اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ جی وہ تو خشک ٹکڑوں پر گزارا کر لیتا ہے۔ یہ بتاؤ اس کا جو ساتھ مل جاتا ہے وہ پھر اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے؟ نو گردنیں کٹ جائیں، کھالے اتر جائیں، کھالے اتر جائیں، وہ ساتھ نہیں چھوڑتا ہوں، ساتھ نہیں چھوڑتا ہوں۔ ان کے قوم میں پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ نا، ان کے قوم میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ ان کی حیت کیسی ہے سب کچھ پوچھا، کہ ماتھا ان کا کشادہ ہے، بلکہ ان کی جو ہے وہ نوکیلی ہیں، اور یہ ہمیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، گال سرخ ہیں اور خوبصورت، اور جو ہے وہ ہر جگہ سے حسن جو ہے نمایاں ہوتا ہے۔ ہاں سارا کچھ پوچھا اس نے، یہ سب بتاتے گئے، ایسا ہے ایسا ہے ایسا۔ تو کہنے لگے جاؤ ابھی واپس چلے جاؤ، جاؤ واپس چلے جاؤ اور جا کر ان پر ایمان لے آؤ، اللہ کی قسم یہ آخری نہیں۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، کہنے لگے تم ایمان لے آؤ، ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے کیونکہ ہم ان سے حسد کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا حسد ایسی بیماری ہے کہ یہ اسلام سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ یعنی حسد
خدا کی تقسیم پر راضی نہ ہونے کا نام حسد ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے جیسے رکھا، جیسی عزت، جیسی وجاہت، اس پر ارے یہ کیسے، اس کا نام حسد ہے۔ تو زندگیاں میرے محترم دوستو ہمارے پاس امانتیں ہیں، ایمان کی محنت میں نہ لگے تو دنیا کھا جائے گی، ایمان کی محنت میں لگے تو میرے دوستو ساری دنیا غلام بن جائے گی۔ موتیں بعد میں آئیں گی، پہلے ساری کائنات کو خدا غلام بنائے گا۔ صحابہ کہا کرتے تھے موت کی بھی ضرورت نہ ہوئی وہ ہمارے پاس پہنچ جائے جب تک ہمارے ساتھ وعدے نہ پورے ہوئے ہمارے رب کے۔ پہلے وعدے پورے ہوئے، اس کے بعد موت، اس کے بعد پہلے دکھایا خدا نے، پہلے دکھایا۔ ایسے نہیں ہے خالی ثواب ہے، کر لو چلو اچھا ہے، بیماری ٹل جائے گی، نوکری مل جائے گی، شادی ہو جائے گی۔ نہیں میرے دوستو ایسے نہیں ہے۔ ابھی ایک ساتھی مجھے ملے تو ان کی عمر میرا خیال ہے کوئی 70 سال ہوگی، تو کہتے ہیں ہم سال کی پہلی تشکیل ہے، ابھی سال شروع کر رہے ہیں۔ اس 70 سال کے باپ بڑے میاں کو کس نے کہا اس کے گھر میں پوتے، ان کے نواسے، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، گھر میں عالیشان نظام ہوگا، کس نے کہا جاؤ فیصل آباد کی بستیاں اور کہہ رہے جڑاں والا کی اور فلاں فلاں بستیاں ہیں وہاں جا کے ٹھوکریں کھاؤ، کس نے مجبور کیا ہے؟ اربوں روپے دے کے کسی کو کہو جاؤ جا کے گلیوں میں ٹھوکریں کھاؤ، نہیں کوئی کھائے گا۔ ایمان ہے ایمان۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ